تکبیر تحریمہ میں کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز شروع، ہم تو سارے تھے امام کے، تو جب امام کی شروع نہ ہوئی تو ہماری کیسے شروع؟ پوچھنے والے صاحب کا مقصد یہ کہ پیچھے والوں کا کیا قصور ہے، ان کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ تو اس کے مقتدی ہیں، اس کی اقتدا میں، ہم جس کی اقتدا کر رہے ہیں اس کی اپنی درست ہوگی تو ہماری اقتدا درست ہوگی نا۔ اب اس کی ایک اور سادہ سے مثال سمجھا، امام صاحب قرات کر رہے تھے نماز کی حالت، کہیں سے بھول گئے، کہیں سے امام صاحب کو ایسے شخص نے لقمہ دیا جو نماز امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا تھا، نماز سے خارج ویسے بیٹھا تھا، کھڑا تھا۔ اب امام صاحب نے اس کا لقمہ لے لیا، امام صاحب نے اس کا لقمہ، اب تمام کے تمام لوگ ان کی نماز چھوڑ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو آپ نماز میں ہیں ایسے شخص سے آپ لقمہ نہیں لے سکتے جو آپ کی نماز میں شریک نہ ہو، جو آپ کی نماز میں شریک نہ ہو۔ اب امام نے اس کا لقمہ لیا جو نماز میں شریک علیحدہ بیٹھا تھا۔ جب کوئی ایسے شخص سے لقمہ لے جو اس کی نماز میں شریک، تو لقمہ لیتے ہی اس بندے کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اب امام صاحب نے اس کا لقمہ لیا تو امام صاحب کی نماز جب امام کی گئی تو مقتدیوں کی بچے گی، کیونکہ ہم تو اس کی اقتدا کے لیے کھڑے۔ جب اصل کی نہ رہی ہم تو اس کے تابع ہیں، ہماری خود بخود نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب نئے سرے سے نماز ہے، یہ وہ وجہ ہے کہ امام کے ٹوٹنے کی وجہ سے مقتدی کی نماز ٹوٹ رہی ہے، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ان کا کیا قصور ہے، قصور کوئی نہیں ہے، وہ اقتدا کیے ہوئے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ اقتدا جس کی کر رہے ہو، اگر اس کی درست ہے تو تمہاری درست ہے، اگر اس کی فاسد ہے تو تمہاری بھی فاسد ہے۔ دیکھیں نا، اب اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امام سے غلطی ہوتی ہے ایسی جس میں سجدہ سہو، اب مقتدی نے تو غلطی کی نہیں ہے، تو سجدہ سہو تو مقتدی نے بھی کرنا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس کی اقتدا میں کریں، اس کی اقتدا میں کریں، اس لیے ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے تمام لوگوں کی نماز ٹوٹ جائے گی جب اس کے اندر کوئی ایسی غلطی ہوئی۔ اصول یاد رکھیں کہ جس کی وجہ سے امام کی نماز کیا ہو گئی، ٹوٹ گئی، مقتدیوں کی بھی ساتھ ختم ہو گئی، یہ یاد رکھیں۔ یہ مسئلہ نا جیسے ہوا تھا کہ مکبر اگر غلطی کرے گا تو اس سے پیچھے والے جو ہے نا ان کی نماز جاتی ہے، تو مسئلہ مکبر کے اوپر ہوا کل۔ اگلا سوال ہے، ایک نمازی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے فرض یا سنت موقدہ، وہ 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھ جاتا ہے، حکم کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس مسئلے کی مختلف ممکنہ صورتیں، آپ صورتیں سوال فرمائیں گے تو آپ کو امید کبھی ہے یہ مسئلہ کثیر الوقوع بھی ہے، اکثر بھائیوں میں اس طرح ہو جاتا ہے۔ اب آپ ابتدا میں اس مسئلے کی ابتدائی شق سماعت فرمائیں۔ جو بندہ 4 رکعت والے فرض پڑھ رہا ہے اور وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، 2 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہوگی، یا تو 4تھی رکعت میں قاعدہ کر کے کھڑا ہوگا، یا 4تھی رکعت کے قاعدے میں بیٹھا نہیں ہے، تشہد میں بیٹھا نہیں ہے، 4تھی کے سجدے کرتے ہی 5ویں کھڑا ہوگا۔ اب ہم پہلی صورت میں کلام کرتے ہیں، جب 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور 4تھی رکعت پر اتنی دیر بیٹھا ہے کہ جتنی دیر میں کیا پڑھا جا سکتا ہے، اتحیات کو مکمل یعنی عبد و رسول تک پڑھ سکتے ہیں، اتنی دیر بیٹھا، پھر اس کے خیال میں آیا کہ یہ قاعدہ اولا ہے، کھڑا ہو گیا، ظاہر جب کھڑا ہوگا اسی خیال سے کھڑا ہوگا نا کہ قاعدہ اولا ہی ہے۔ اب یاد رکھیں 5ویں رکعت کا جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا، 5ویں رکعت کا جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس کو یاد آ گیا تو لوٹ آئے، بھلے رکوع کا چکا، بھلے سجدے کو جا ہی رہا ہو، کرنے سے پہلے یاد آئے تو وہیں بیٹھے، اتحیات پڑھے، عبد الرسول تک پہنچے، دائیں جانب سلام پہلے اور اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ نماز بالکل درست ہوگی۔ یہ کون سی صورت بتائی ہے؟ 4 رکعت والی پڑھ رہا ہے
چوتھی یعنی آخری رکعت پہ قاعدہ کر کے کھڑا ہو، یہ صورت بتائیے. کیونکہ یاد رکھیں جتنی رکعت والی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، آخری رکعت پہ اتنی دیر بیٹھنا کہ جس میں اتحیات کو عبد و رسول تک پڑھ سکے، یہ فرض ہوتا ہے. پڑھنا فرض نہیں ہوتا، پڑھنا واجب ہوتا ہے. اتحیات کو پڑھنا واجب ہے، بیٹھنا اتنی دیر فرض ہے. اب کیونکہ فرض اپنا چکا ہے، لہذا یاد آئے گا، نماز ٹوٹے گی، سجدہ صاحب کر کے نماز رخص ہو گئی. اگلی صورت 4 رکعت والے فرض پڑھ رہا تھا، چوتھی رکعت کے سجدے کرتے ہی کھڑا ہو گیا. قیام کی حالت میں اتحیات میں بیٹھا نہیں بیٹھا اتحیات. اب بھی وہی مسئلہ ہے. اگر اس کو یاد آ جائے 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے واپس لوٹ آئے، سجدہ صاحب کرے، اس کی نماز درست ہے. اگلی صورت، پہلی صورت کی صورت بتا. ایک شخص 4 رکعت والے فرض پڑھ رہا ہے اور چوتھی رکعت میں اتحیات پہ بیٹھ کر کھڑا ہو گیا. عبد الرسول تک پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا اور 5ویں کا سجدہ بھی کر ڈالا. نہیں کیا تو آپ کو پہلے بتا دیا، 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر ڈالا. کس صورت میں؟ جب چوتھی میں اتحیات پہ بیٹھا تھا، پھر کھڑا ہو گیا اور 5ویں کا سجدہ کر گیا. اب یاد آیا میری تو یہ 5ویں ہو گئی، تو اب یہ 1 رکعت اور ساتھ ملائے گا. 1 رکعت، 6 رکعتیں پوری ہونے کے بعد سجدہ صاحب کرے گا، اس کے بعد پھر اتحیات یوم یقوم الصلاۃ تک پڑھ کے سلام دے دے گا. اس کی نماز ٹھیک ہے. کس صورت میں؟ جب چوتھی رکعت میں قاعدہ کیا ہو. اب چوتھی رکعت میں قاعدہ نہ کیا ہو، یہ صورت، یہ ساری ممکنہ صورتیں اسی مسئلے کی ہیں. چوتھی رکعت میں ایک شخص نے قاعدہ نہ کیا، 5ویں کے سجدے سے پہلے یاد آیا تو وہ پہلے گزر گیا، لوٹ آئے گا. اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا، اب یاد آیا کہ میری کون سی ہے 5ویں، حالانکہ چوتھی رکعت پہ قاعدے میں بیٹھا، اس کی نماز ٹوٹ گئی. اس کی نماز باطل الصلاۃ، نماز ختم ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ چوتھی رکعت پہ بیٹھنا فرض تھا، 5ویں پڑھ کے اس نے اپنے فرض کو باطل کر دی. اور جب فرض رہ جائے، بھلے بوڑھے سے بھی رہ جائے، تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. ہاں البتہ منیت المصلی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ چھٹی ملا کے سلام پھیر دے. منیت المصلی کے حوالے سے یہ لکھا ہے چھٹی بھی ساتھ ملا کے سلام پھیر دے. کو اس کے فرض باطل ہو گئے، کو اس کے فرض کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے. اب اس کو فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے. امام ہے تو سارے لوگ دوبارہ پڑھیں گے، اور اگر اکیلا بندہ ہے تو اپنی نماز کو کیا کرے گا؟ دوبارہ پڑھے گا. اس حالت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ اس کی مختلف ممکنہ صورتیں تھیں جب چوتھی کی جگہ بندہ 5ویں کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے. تو مختلف صورتوں میں یہ ممکنہ صورتیں تھیں جن کے اندر بعض صورتوں میں نماز درست ہو جاتی ہے سجدہ صاحب سے، اور بعض صورتوں میں نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. یہ ڈاؤٹ میں ہے. ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، چوتھی رکعت پہ جا کے وہ شک اور تردد میں چلا گیا. ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ چوتھی ہے، اور دوسرے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ 5ویں ہے. تیسری کا آنا چاہیے تھا، چلو آپ کے بغور 5ویں ہے. اب یہ بندہ دیکھے گا جس کو یہ شک اور تردد ابہام لاحق ہوا ہے، وہ غور کرے کہ مجھے یوں اکثر ہوتا ہے یا پہلی بار ہو رہا ہے. یہ شک تردد خواہ 3 اور 4 کا ہو، 2 اور 3 کا ہو، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، نماز کی رکعتیں کم اور زیادہ کا، تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ غور کرے گا. اگر پہلی رکعت تو اپنے راجے ذہن پر حکم لگائے گا. جس طرف ذہن راجے، اگر راجے نہیں ہوتا تو نماز دوبارہ، اگر راجے نہیں ہوتا تو نماز دوبارہ. اگر یہ ایسا نمازی ہے جس کو اکثر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ذہن کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اکثر ہی اسی کو یہی نظر
انتظام رہتا ہے تو پھر فقہاء اسلام نے لکھا جہاں اس کا ذہن کم کی طرف جا رہا ہے اسی پہ حکم لگا دیں. ایک ذہن میں آ رہا ہے 4 ایک میں آ رہا ہے 3 تو 3 پہ حکم لگائے. کس پہ حکم لگائے گا؟ 3 رکعتوں پہ حکم لگائے گا. سوال کیا ہے ایک شخص کسی کے پاس کام کرتا ہے اور اس کو جس کے پاس کام کرتا ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے دیتا. جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے دیتا تو کیا ایسا شخص گناہ گار ہے؟ بالکل گناہ گار. جماعت آپ کے مالک کے کہنے کی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ جماعت واجب ہے. جماعت کیا ہے؟ واجب ہے. اس کو سمجھایا جائے کہ آپ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں مجھے بھی گناہ گار کرتے ہیں. اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اگر مانتا ہوں تو میرا ایک واجب رہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے قال نبی علیہ السلام لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ ورسولہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم او کما قال الاسلام لا طاعت لأحد. فرمایا کسی ایک کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. کسی کی خواہ ماں اور باپ بھی کیوں نہ بات ماننے کی اجازت کب؟ فی معصیت اللہ ورسولہ جب اس کی بات ماننے میں اللہ یا اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کی نافرمانی لازم آتی ہو اس وقت تم نے کائنات میں کسی کی بات ماننی نہیں. شوہر ہے بیوی ہے باپ ہے کوئی ہے بھلے پیر صاحب ہی کیوں نہ. اول تو وہ پیر ہی نہیں ہے جو اللہ رسول کی مخالفت والے کام بتا ہے. وہ ڈنڈا پیر ہے چالی پیر ہے اسے بچنا باز ہے مسلمان. بالفرض والمحال کبھی کسی گناہ پہ ہے تو بعمل لیکن اپنی کوئی گندی خواہش پوری کرنے کے لیے مقتدی کہتا ہے یوں کرو اور وہاں رسول کی نافرمانی لازم آتی ہو تو پیر صاحب کی بات ماننی. ساری دنیا بات میں اللہ رسول کا حکم پہلے ہے. اللہ رسول کا حکم فرض واجب کے درجے میں یہ بات ہے تو کسی کی بات ماننے کی وجہ سے ہم جماعت کو ترک کر سکتے. یاد رکھ اس کو سمجھایا جائے احادیث کی روشنی میں شریعت مطالعہ کی روشنی میں اپنے مالک کو وہ بندہ سمجھائے کہ میں جو جماعت پڑھنے جاتا ہوں اس کا شریعت پہ یہ حکم ہے اور آپ مجھے روکتے ہیں ایک فرض عبادت سے. فرض عملی ہوتا ہے نا واجب فرض عملی ہوتا ہے. آپ کس قدر گناہ گار ہیں. لہذا یہ بندہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا. شرط یہ ہے کہ جس جگہ کام کرتا ہے وہاں سے پیدل چلنے اتنی دیر لگتی ہو اس جگہ تک جہاں کیا ہو رہی ہے جماعت ہو رہی ہے کہ 5 منٹ میں یہ وہاں پہنچ سکے. اگر 10 منٹ کا فاصلہ ہے تو پھر یہ نہ جائے پھر اس میں جماعت واجب ہی نہیں. یعنی قریب کوئی مسجد نہیں ہے پیدل جائے گا تو اس مسجد تک جہاں جماعت ہوتی ہے کتنا ٹائم لگا جائے گا 10 منٹ 8 منٹ 7 منٹ تو پھر یہ جماعت کے لیے نہ جائے گا کہ اسی کی بات مان کے فیکٹری میں اپنی نماز ادا کرے. عام حالت میں بھی یہی حکم ہے. آپ کے گھر سے مسجد اتنی دور ہے کہ پیدل چلتے چلتے 10 منٹ لگتے ہیں. جماعت واجب نہیں ہے. ہاں آپ آئیں گے تو فضیلت پائیں. 5 منٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں تو جماعت واجب ہوتی ہے. نہیں آئے گا تو گناہ گار ہے. آپ کچھ فرمائیں تھوڑا آگے آئے تو مجھے سمجھ بھی آئے گا. 4 رکعت نماز چاہے فرض ہے چاہے سنت نافلہ جی پہلے قاعدے میں تحیات شروع کر لیں گا پھر شروع کے بعد سلام کا اجازت ہے پھر انہیں یاد آ رہا ہے 2 رکعت پہلے قاعدے میں رکھنا صحیح. تیسری بار سے کھڑا ہوئے چوتھی رکعت سجدہ تحیات کے بعد سجدہ صاحب کرنا لیکن انہیں پھر نہیں یاد رہنا. پھر وہ دائیں جانب سلام کرنا پھر انہیں یاد ہوتا میں دیکھو سجدہ صاحب ادا کرنا سجدہ صاحب ہی کرے دائیں جانب اس مکمل تحیات پڑھنے کے بعد سمجھ آئے کے پاک پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح سجدہ صاحب ادا کر لے نماز ہو جائے. سجدہ صاحب کرنے کے بعد نماز ہو جائے. شرط یہ ہے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کرنے سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اگر اسی کام کو نماز میں کرتا تو نماز ٹوٹ جاتی. یہ شرط ہے. یاد رکھیں یہ اس مقتدی کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے
جو مسبوق ہوتا ہے امام کے ساتھ اس نے اپنی رکعت پوری کرنی ہوتی ہے لیکن غلطی کی وجہ سے امام کے ساتھ کیا پھیر دیتا ہے؟ سلام پھیر دیتا ہے. اب فوراً یاد آیا تو کھڑا ہو جائے. اگر درمیان میں کلام کیا کھایا پیا نماز جاتی رہی کیونکہ نماز کے منافی فیل پائے گی. اگر کوئی ایسی غلطی نہ ہوئی تو اس کی نماز ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی یہی حکم ہے سجدہ صاحب کرے گا اور اس کی نماز درست ہو جائے گی. ہاں جی امام مسئلے نہیں ہے جی. تمام مسائل تمام لوگ کے لیے یکساں ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے اگر کوئی ایسے امام پاک ہیں جو اکثر ہی بھول جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا علاج کریں یا تو نہ بولیں یا پھر مذہب چھوڑیں. ہر وقت جماعت میں مسئلہ ہو کبھی کبھار بولنا ان تقاضا بشریت ہو جاتا ہے. ایک امام ایسا ہے کوئی عقل میں مغرور ہے یہ اس کے بھاس کی بات نہیں ہے. کوئی ماضی ایسا اس کو لائق ہو گیا کہ ہر نماز میں ہی بھول رہا ہے ہر نماز میں ہی بھول رہا ہے. پھر اس کو چاہیے اپنا علاج کرے یا اپنی جگہ جتنی دیر اس کی طبیعت درست نہیں ہوتی اپنا کوئی قائم مقام کھڑا کرے جو نماز پڑھے. اور بھی تو کتنے امام میں ایسے عذر لائق ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ امامت نہیں کراتا بلکہ اپنے خلیفے کو اپنے نائب کو کہتا ہے کہ آپ میری نماز پڑھیں ادھر آ کے جماعت کرائیں. اکیلے وہ پڑھ سکتا ہے لیکن لوگوں کی امامت نہیں کرا سکتا. تو جس طرح یہاں وہ کسی کو کھڑا کرتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا ماضی ہے. اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ ہر نماز میں بولنا شروع ہو گیا تو اپنا علاج کروائے گا. اتنی دیر کوئی اور بندہ نماز پڑھے. باقی حکم سبھی کے لیے یکساں ہے. ہاں جی خاص مقدار ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک بندے نے قاعدہ اولا کیا اب جو رسولوں کے بعد نوشی پڑھا تو کیا بھلے اللہم صلی بھی کہیں تب بھی سجدہ صاحب لازم ہے یا کوئی خاص مقدار ہے؟ یہ بھائی صاحب کو سوال ہے. اصل یہ کہ جملہ پورا ہونا شرط ہے. اللہم صلی علی محمد جب اتنا بڑھے گا سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. اگر پڑھا تو اللہم یاد آ گیا کھڑا ہو گیا سجدہ صاحب لازم ہے. اس صورت میں سجدہ صاحب جملے کا پورا ہونا شرط ہے. ہوگا اسلام نے لکھا ہے. ایک شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ ہے اس نے قاعدہ اولا کیا ہی نہیں ہے بھول گئے سرے سے بعد میں یاد آیا تو کیا کریں گے؟ اب دیکھیں گے یہ شخص نماز کون سی پڑھ رہا ہے. سوال جو لکھا ہے شاید میں آپ کو سمجھ آئے 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری رکعت کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے یہ بیٹھا کھڑا ہو گیا بعد میں یاد آیا